دوستوں، آج ماہ رجب کی وہ مبارک اور بابرکت رات تشریف لا چکی ہے جس کا ہمیں بڑی شدت سے انتظار تھا۔ دوستوں، آج شب معراج کی رات یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ دوستوں، شب معراج کی رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے اور آج وہ مبارک رات ہم سب کے درمیان تشریف لا چکی ہے۔ اس رات میں رب کریم نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں اور زمینوں کی سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی اور جہنم کا مشاہدہ کروایا۔ اللہ والوں، دنیا اور آخرت کی سیر کرائی۔ رب کریم نے نمازوں کے تحائف سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو نوازا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آج کی رات رب کریم سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے۔ آج کی رات اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں، یہ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ آج کی رات جسے قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، آج کی رات رب کریم سے جو مانگو گے انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ آج رب سے مانگنے کی رات ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، مقروض ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مسائل کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آج شب معراج کی رات میں آپ نے یہ 3 وظائف لازمی پڑھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کی یقین کرے بچوں کی طرح سمجھانے کی میں پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج شب معراج کی رات میں کسی بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے، غلطی کوتاہی کی وجہ سے وظیفہ آپ لوگوں کا ضائع ہو جائے، کیونکہ آج کی رات خوش قسمت رات ہے۔ وہ بندہ جو آج اللہ رب العالمین اس کو توفیق عطا فرمائے اور وہ شب معراج کی رات کو یہ 3 کام کرے، اللہ والوں اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اس کا نصیب آسمان پھاڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک سے اگر وہ 100 کروڑ مانگتا ہے تو میرا اللہ پاک اس کو 700 کروڑ سے نوازتا ہے۔ اللہ والوں، جو ہر کسی کو زبانی آتی ہے، آپ نے وہ وظائف پڑھنے ہیں۔ میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن اس طریقے کے وظائف آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ اس لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو مستند وظیفے ملیں۔ سبسکرائب کر لو یار، یہ جو موقع ہے نا یہ بار بار نہیں آئے گا، یہ وہ گھڑیاں ہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ والوں، آج کا دن، آج کی رات اتنی قبولیت کی ہے، اتنی بابرکت رات ہے کہ جب آپ لوگ آج کی رات اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ کر سوئیں گے، صبح تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے اور جب میں اس کی تعداد آپ کو بتاؤں گا، آپ لوگ خود فرمائیں گے کہ واقعی کتنا چھوٹا وظیفہ ہے، کتنا کم وظیفہ ہے، لیکن اس کے فیوز و برکات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ پہاڑ کو اگر بولیں گے تو پہاڑ بھی رستہ دے گا۔ یہ ایسے وظیفے ہیں، یہ ایسے کامیاب وظائف ہیں، یقین کریں جو پچھلے سال میرے ساتھ تھے وہ سب جانتے ہیں، انہوں نے جو مانگا رب نے ان کو دیا، رب نے ان کو نواز دیا۔ اگر کوئی میرا پرانا سبسکرائبر ہے، میرا کوئی پرانا ویور ہے جس نے اس وظیفے کو دیکھا ہو اور اس نے پچھلے سال 2024 میں کرا اور اس کو فائدہ ملا، 100% فائدہ ملا ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فائدہ نہ ملا ہو، وہ کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک بار ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ میں نے یہ عمل کرا اور اللہ رب العالمین نے میرے تمام کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، یہ وظیفہ اتنا پائیدار ہے کہ جو بندہ آج کی رات اس وظیفے کو پڑھ لے گا اس کا نصیب تبدیل ہو جائے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی کامیابیاں اس کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ اللہ والوں، پھر زندگی آپ کو موقع پتہ نہیں دے یا نہ دے، اس لیے آج 2025 میں آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ، یہ خاص اعمال شب معراج کی رات جو آج کی رات ہے، آپ نے لازمی اس وظیفے کو کرنا ہے۔
اللہ والوں انشاءاللہ العزیز پوری زندگی کا پورے سال کا رزق آپ کے پاس آ جائے گا۔ دوستوں کیا آج کی رات آپ چند منٹ نہیں نکال سکتے؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وظیفہ چند منٹ کا ہوگا، آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں فائدہ آپ کا ہے، کیونکہ یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے، پھر پوری زندگی پورا سال آپ کے پاس موجود ہے، پھر جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا، لیکن آج کی رات چند منٹ تو اچھے طریقے سے وظیفے کو سمجھ لو۔ لیکن اس سے پہلے دوستوں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں تک، اپنے پیارے بھائیوں بہنوں کے تک جو ہماری عزتوں کے سرتاج ہیں، ان بہنوں تک ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ابھی اسی وقت شیئر کر دیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے اور آپ لوگ چھوڑ کر اپنے کاموں میں لگ جائیں۔ اللہ والوں ابھی اس ویڈیو کو ابھی شیئر کر دیں، کیونکہ جب آپ لوگ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں گے تو آپ لوگوں کا بھی نام ان چند لوگوں میں شامل ہو جائے گا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے دوسرے بھائیوں تک اس ویڈیو کو پہنچا رہے ہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں فرما رہے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے تو دوستوں آپ اپنا نقصان آج خود کریں گے۔ دوستوں اگر آج آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ تمام مسلمان بھائی اس قبولیت کی گھڑیوں سے مستفیض ہو سکیں اور اس طرح اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ دوستوں اب آپ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات بھی کر سکتے ہیں، اعمال بھی کر سکتے ہیں۔ آج شب معراج کی رات ہے، آپ لوگ جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں آج کی رات میں مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، ٹوٹ کے مانگے، میرا اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ اس طرح سے اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ کے دشمنوں کو آپ کا وسیلہ بنا دیا جائے گا، آپ کے دشمن آپ کی مدد کو آمادہ ہو جائیں گے۔ سوچے کہ یہ وظیفہ کتنا کوئی پاورفل ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب کوئی بتایا ہوا وظیفہ ہم یہاں بتاتے ہیں تو اللہ والوں ہمارا بھی دل خوش ہوتا ہے کہ واقعی کوئی وظیفہ دے کے جا رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وظیفہ ہوتا ہے نا 100% کام کرتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو لاشعوری میں جب یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ ہے، یہ نبی پاک کا فرمایا ہوا وظیفہ ہے، یہ دربار نبوی سے عطا کردہ وظیفہ ہے، تو اللہ والوں خود بخود ہمارے اندر اویئرنس آ جاتی ہے۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ میری ان تمام دکھیاری پریشان بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، ایسے رشتوں کے اسباب بنیں گے آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ بس آج آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ عمل کی آپ کو بہترین رہنمائی مل سکے اور اللہ رب العالمین آپ کے لیے ایسی آسانی فرمائیں گے آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے صرف اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب دوستوں آج کی خصوصی دعا بھی کر لیتے ہیں تاکہ آج کی ہماری ویڈیو ہو سکتا ہے لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آج کی اس خصوصی دعا میں آپ لوگ اپنا حصہ ڈالیں اور آمین بھی ضرور بولیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، نبی پاک سے محبت کا واسطہ، شب معراج کی اس بابرکت رات کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی
तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। रिस्क के जितने भी मसले मसाइल हैं सबको खत्म फरमा दे। हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमा। हमारे रिस्क में बरकतें अता फरमा, वुसअतें अता फरमा। मेरे मौला, जिन मेरे बहन भाइयों के पास गाड़ी नहीं है, जो सवारी के लिए परेशान है, जिनकी फैमिलियां बड़ी हो चुकी हैं, बाइक तो है लेकिन गाड़ी नहीं, मेरे मौला बेहतरीन सवारी का बंदोबस्त फरमा दे। ऐसी बेहतरीन सवारी का बंदोबस्त फरमा कि मेरे मौला हम लोग सुभान अल्लाह कहने पर और तेरा शुक्र अदा करने पर मजबूर हो जाए और आमादा हमेशा के लिए रहे। मेरे मौला ऐसी सवारी का बंदोबस्त फरमा, तेरे खजाने में कोई कमी थोड़ी है। मेरे मौला, आज खाली हाथ हम में से किसी एक को भी नहीं लौटाना। हम सब पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाना। मेरे मौला, ता उम्मत मोहम्मदी की खैर फरमा, हम सब की बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। मेरे मौला, बिलखुसूस गाज़ा और फलस्तीन के मुसलमान जो अभी इस वक्त अमन की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको इसी तरह से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। कुफ्फार ने जो जंग छोड़ दी है वो दोबारा उस जंग के दहाने पे ना आए, और अगर वो जंग करने के लिए आए तो उनके सामने इमाम मेहदी को फरमा दे। मेरे मौला, इमाम मेहदी को जाहिर फरमा दे और उस लश्कर को भी जाहिर फरमा दे जो मेरे मौला ग़ज़वा हिंद करेगा, जो मेरे मौला तमाम कुफ्फार के दिमाग में, उनके सर में अपना काला अलम गाड़ेगा। मेरे मौला, हम सब की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दे। हमें अपने वालिदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। हम सब की परेशानियों को, दुख दर्द तकलीफों को दूर फरमा दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। इस वीडियो में जहां से जो कोई भी जुड़ा हुआ है, मेरे मौला, अगर तो वो परेशान हाल है, उसकी परेशानी दूर फरमा। मेरे मौला, अगर वो तंगदस्त है, उसकी तंगदस्ती दूर फरमा दे। अगर वो परेशान हाल है, उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। उसके रिस्क के मामलात को हल फरमा दे, शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में उसके जितने भी बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, सबको शिफा कुल्ली अता फरमा। सबके रिस्क को वसी और अरीज फरमा दे। पाकीज़ा ताहिर रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए। आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई, हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। वजह क्या है? शब मेराज की रात है। आज की वो रात है कि मांग लो, जो मांगना है मांग लो। कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। तो अल्लाह वालों, आज लाजमी इंशाअल्लाह मांगेंगे। इंशाअल्लाह आज अल्लाह पाक से झोलियां भरवा के उठेंगे। लेकिन उम्मत मोहम्मदी के लिए मदद मांगना मत भूलिएगा, निजाम आलम को मांगना मत भूलिएगा। अल्लाह वालों, आप लोग खुद देख रहे हैं कि मुसलमान को किस तरह पसपाई का सामना है। तो जब निजाम आलम आ जाएगा, जो हालांकि पूरी दुनिया में नहीं है, जब एक तरफ से निजाम अगर बुलंद हो गया तो अल्लाह वालों वही हमारा मरकज बन जाएगा। तो बेहतर यही कि आज अल्लाह पाक से निजाम का इंशाअल्लाह सब लोग सवाल करेंगे। अपने मामलात का बाद में करेंगे, पहले उम्मत के लिए सवाल करेंगे और बाद में फिर अपने लिए सवाल करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह वालों, सबसे पहले बावजू हो जाए, बावजू होकर मुसल्ले पर बैठ जाए। पूरी रात आपके पास है, पूरी रात आज की आपके पास मौजूद है। पूरी रात में किसी भी वक्त आप लोगों को जब वक्त मिले, जब मौका मिले, पूरी रात का वक्त है। आप लोगों ने बावजू होकर मुसल्ले पर बैठना है। सबसे पहले अपने गुनाहों को आंखें बंद करके याद करें। अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आंखें बंद करें, अपने गुनाहों को याद करें और फिर अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना शुरू कर दें। बाज़ औक़ात हमारे गुनाहों की पकड़ की वजह से ना हमारी नमाजें भी कबूल नहीं होती होती। तो बेहतर यह है कि हम लोग पहले अपनी नमाजों को खुशू और खुशू के साथ भी कबूल करवा लें और अपने आप को दारे इस्लाम में भी अंदर कर लें। पहले कलमा पढ़ लें, या तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कुछ ऐसे अल्फाज हो जिससे हमें दारे इस्लाम से ही खारिज कर दिया गया हो। पहले कलमा पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक बार कलमा पढ़े, अपने आंखों को बंद करें, गुनाहों का तसव्वुर करें और अस्तगफिरुल्लाह करना है। 70 बार करना है। नबी पाक 70 बार कमोबेश अस्तगफिरुल्लाह किया करते थे उम्मत की तालीम के लिए। क्योंकि ये वजीफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो अल्लाह वालों पहले नबी पाक के तरीके से ही हमें चलना पड़ेगा। नबी पाक के तरीके से ही शुरुआत हम लोगों को करनी पड़ेगी। अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। और अगर आप लोग यूं समझे कि आपका दिल हल्का फुल्का हो गया है या फिर आपको रोने की तौफीक मिल गई है,
آپ کے آنسو نکل پڑے ہیں تو سمجھ لیجئے گا آپ کی توبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اور جب آپ کی توبہ قبول ہو جائے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور جب تک آپ کا وظیفہ آپ کا عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے اور آپ نے آنکھیں نہیں کھولنی۔ معراج کی رات ہے، توجہ بہت ضروری ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کیجئے آج رب کریم سے اگر آپ کی سینکڑوں حاجات ہیں، ہزاروں حاجات ہیں، تو ایک ایک کر کے رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ آپ بے گھر ہو، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لو۔ آج کی رات یہ وظیفہ پڑھنے سے میرا رب ایک رات کے اندر اندر آپ کو غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا اور آپ کو بہترین گھر سے نوازے گا۔ انشاءاللہ آپ گاڑی چاہتے ہو گاڑی مانگ لو، بے اولاد ہو اولاد مانگ لو، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں بیٹے کی خواہش مند ہیں نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ مقروض ہیں، قرض کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، قرض میں بال بال بھیگا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، لوگ دروازے پر آنا شروع ہو گئے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، لوگ آپ کو ہر جگہ تانے دیتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی ذلت سے بچنا چاہتے ہو، لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہو، تو قرض جیسے دلدل سے نکلنا چاہتے ہو، اپنے مقصد کی نیت کرو۔ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کی نیت لازمی کرنی چاہیے۔ آج معراج کی رات ہے، یہ شب معراج کی رات کوئی عام راتوں کی طرح نہیں ہے، آج قبولیت کی رات ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، آج لاپرواہی مت کرنا۔ آج جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو، آپ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو آج کی رات میں یہ وظیفہ پڑھ لو، مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ العزیز مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرتے ہیں، آپ نے وہیں بیٹھے ہوئے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ اس خاص وظیفے اس خاص عمل کو پڑھنا شروع کریں تو ایک بات کا دھیان رکھیے گا، وظیفہ پڑھتے دوران نہ کسی سے بات کریے گا، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، نہ اپنی آنکھیں ادھر ادھر چلائیے گا، پورے دھیان کے ساتھ کریں، صحیح طرح سے وظیفے کریں، انشاءاللہ فائدہ بہت ملے گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا لطیفو۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں، پانی کا گلاس رکھ کے پڑھیں گے زیادہ بہتر ہے۔ پانی کے گلاس پر پڑھیں، اس پر دم کریں اور اس پانی کو خود پی لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یا لطیفو آپ نے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو۔ یا لطیفو کا مطلب ہوتا ہے اے لطف فرمانے والے۔ یا لطیفو اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، یہ رب کی صفت ہے، اور جب رب لطف فرمانے پر آتا ہے نا تو اللہ والوں غیب سے اسباب بن جاتے ہیں، دشمن بھی آپ کی مدد کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اللہ پاک دشمنوں کے ذریعے آپ کی مدد فرما دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا، 33 بار صرف یا لطیفو پڑھنا ہے۔ ایک بات دھیان میں رکھیے گا، جلدی جلدی نہیں پڑھیے گا، آرام آرام سے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، آرام آرام سے پڑھیں، 33 بار پڑھیں، 33 ٹائمز پڑھیں اور پانی پر دم کر دیں۔ پانی میں دم آپ لوگوں نے کر دیا یا لطیفو پڑھنے کے بعد، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی
بہت خاص ہے۔ اللہ والوں پہلے نمبر پہ یا لطیفو کو پڑھیں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، مقصد کو ذہن سے مت نکالیے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جو قرآن پاک کی سب سے بہترین آیت پڑھنی ہے، ایک آیت آپ نے دوسرے نمبر پہ پڑھنی ہے، اور وہ آیت بھی بہت خاص آیت ہے۔ یہ رب کا شکر ہے، یہ رب کو شکر کرنے والے بھی بہت پسند ہے۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا، اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کا شکر ادا کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے ناتا جوڑتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون ہے آج الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں رب راضی ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے، فرشتوں کو حکم جاری فرمائے کہ جاؤ میرے اس بندے کی مدد کرو، تو اللہ والوں آپ خود سوچیں کتنے کامیاب ہوں گے، کتنی زیادہ کامیابیاں آپ کے مقدر میں آ جائیں گی۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ خاص عمل ہے، بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے، نہ پیچھے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی جو کوشش کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ترتیب صحیح ہونی چاہیے۔ ترتیب صحیح ہوگی، وظیفہ صحیح ہوگا، وظیفہ صحیح پڑھیں گے، اثر صحیح ہوگا۔ اللہ والوں انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کا آج آخری اور واحد حل ہے۔ دن بھر میں کبھی بھی اس عمل کو پڑھ لیں، روزانہ پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ جب تک کہ آپ کی زندگی سنور نہ جائے اس وظیفے کو بار بار پڑھتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو صرف 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو عمل پڑھنا ہے، یہ عمل رب کریم کے صفاتی ناموں کا عمل ہے۔ یہ نام ہے یا ذل جلالی والاکرام۔ اللہ پاک کا یہ نام جلالی نام ہے، یہ جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رب کی رحمت اپنے جوش میں آ جاتی ہے، رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ والو آج بتائے گئے طریقے سے یا ذل جلالی والاکرام کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ یا لطیفو کو پڑھا، 33 بار پڑھنا ہے یا لطیفو کو، پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے، پھر 7 بار سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھنا ہے، پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے نہایت عقیدت، محبت، یقین کامل سے پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام پڑھنے سے رب کے فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے، غیب سے رحمت برکتیں چھمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے رب کی ذات اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کی ہر مشکل پریشانی میں انشاءاللہ آسانی فرما دے گی، آپ کے ساتھ پیش رہے گی۔ آپ کی پریشانی آج کے بعد رب کی پریشانی بن جائے گی۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دینا ہے، انشاءاللہ رب بہترین فیصلہ فرمائے گا، وہ بہترین کارساز ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، تیسرے نمبر پہ یا ذل جلالی والاکرام کو 11 بار پڑھا اور پانی کے گلاس پر پھونک مار دی، دم کر دیا۔ اب سب سے آخر میں آپ نے یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا،
یا قہار یا جبار دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا قہار یا جبار دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے یا قہار یا جبار کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 71 بار 71 ٹائمز آپ نے یا قہار یا جبار کو پڑھنا ہے۔ یا قہار یا جبار کو آپ لوگوں نے 71 بار 71 ٹائمز پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے۔ یا قہار یہ رب کا جلالی اسم اعظم ہے، یا جبار بھی رب کا جلالی اسم اعظم ہے، یہ دونوں نام رب کے بہت جلالی ہیں۔ آپ لوگوں نے جائز مقصد کے لیے ہی اس وظیفے کو کرنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے کریں گے نقصان اٹھائیں گے، پریشانی ہوگی۔ حلال رزق کے لیے کریں، حرام رزق کے لیے نہیں۔ بلا وجہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وظیفہ کریں گے، نقصان آپ کو ہوگا، اس بندے کو نقصان نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور آپ کا اگر دشمن ہے واقعی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھیں، چیخیں نکل جائیں گی اس کی۔ پھر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دوبارہ اتنی ہی بار درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر درود پاک آپ لوگ 3 بار تو لازمی پڑھیں۔ اور درمیان میں جو ترتیب بتائی، پہلے نمبر پہ آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پہ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے، اور چوتھے نمبر پر یا قہر یا جبار کو 71 بار 71 ٹائمز پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ اب وہ پانی خود پی لیں، خود پی لیں، تھوڑا بچا دیے گا، گھر کے چاروں کونوں پہ چھڑک دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نظر بد اور تعویذ کے اثرات ہیں آپ کے اوپر، کسی نے گھر میں کچھ کروا دیا ہے، تو پھر چاروں کونوں پہ بھی آپ لوگ چھڑک دیں۔ انشاءاللہ رب بہت غفور و رحیم ہے۔ دیوار پہ چھڑکنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زمین پہ گرا، تو دیوار کا مطلب دیوار ہی ہوتا ہے۔ دیوار پہ پھینکا کریں پانی کو، چھڑکا کریں، مطلب ایسا نہیں کہ پورا بھر کے گلاس آپ نے پانی کا ڈال دیا، ایسے نہیں، بہتا ہوا نیچے آ جائے گا، ہلکا ہلکا چھڑک دیں دیواروں پر، آپ کا انشاءاللہ عمل ہو جائے گا۔ دعا اچھے انداز میں مانگیں، دعا میں بھی مانگتا ہوں، آپ کے سامنے اجتماعی دعا کرتا ہوں، کوشش کرا کریں ان الفاظوں کے ساتھ دعا مانگیں، تو یقین کریں کامیابیاں ملیں گی۔ کیونکہ دعا جب تک اچھے انداز میں مانگی نہیں جائے گی آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دعا بہترین انداز میں مانگے، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ پاک مجھے بھی سلامت رکھے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیا کریں، میں بھی آپ کو ہرگز اپنی دعاؤں میں بھولتا نہیں، آپ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائے، نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔